آپ کو سمیٹتی ہوئی، اور یہ بدقماش جس کے پاس غالباً خنجر بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، لوگ اس سے خوفزدہ بھی ہیں، اس کا جسم بڑا تنومند بھی ہے، توانا بھی ہے، قد کاٹ اونچا بھی ہے، اور یہ کسی کی عزت و تکریم کا خیال نہیں رکھتا، یہ اس کو بھرے بازار میں تنگ کر رہا ہے، کبھی ادھر سے آ جائے کبھی ادھر سے آ جائے، وہ اپنی عصمت کو بچا کے کبھی اس کونے میں چھپے، کبھی اپنے وجود کو سمیٹ کے کبھی اس کونے میں جائے، اور انتظار کرے کہ کوئی تو ہو جو آ کے مجھے اس عفریت سے جان میری بچائے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور دکاندار بیٹھے ہیں اور راہگیر بیٹھے ہیں، جو دیکھتا ہے وہ نظر چرا لیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی عزت پیاری ہے، اس کو خوف ہے کہ اگر میں سامنے آیا تو یہ مجھے پچھاڑ دے گا، اپنے خنجر سے مجھے لہو لہان کر دے گا، میری جان کو آئے گا، میرے اپنے بچوں کی حفاظت وہ اس کے لالے پڑ جائیں گے مجھے، تو میں خاموشی سے میں کیوں بیچ میں آؤں، پرائی لڑائی میں کیوں آؤں؟ اور یہ مسلمان لوگوں کی خود غرضی جھیل رہی ہے، اور وہ تنگ کر رہا ہے۔ تو اتنی دیر میں ایک سید زادہ، میرا امام اعظم امام ابو حنیفہ تشریف لاتے ہیں، آپ کا بزرگ، کوئی کہتا ہے امام زادے آپ کچھ کر کے دیکھیں، گو کہ مقام علم کا ہے، یہاں پہ شجاعت و بہادری نہیں ہے، گو کے خون میں ہے، لیکن جو پہچان ہے وہ علم سے ہے، پہچان ہے تقوی سے ہے، پہچان ہے حیا سے ہے، پہچان ہے دین کی اتباع سے ہے۔ آپ جاتے ہیں بالکل بے خوف ہو کے، نڈر ہو کے، اور اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے کان میں کچھ کہتے ہیں، اور پھر چل پڑتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ یکدم وہ شخص کانپنے لگتا ہے، اس کا جسم بالکل تھر تھر کانپ رہا ہے، جیسے ملیریا کا بخار ہو، جیسے کوئی شخص گھنٹوں جاڑے کے اندر بیٹھا ہو، جیسے سردی میں کسی نے کپڑوں کو گیلا کر دیا ہو، جیسے کوئی ٹھنڈ کے اندر بیٹھ کے پانی لگا رہا اور پانی لگانے کے بعد کھیت میں باہر آ کے بیٹھتا ہے تو جیسے جسم کانپتا ہے، ایسے اس کا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اتنا پہاڑ جسم کا وہ شخص زمین پر گرتا ہے، تڑپتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ بات دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، اور ان کی نظر میں بڑی کرامت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کان میں کیا کہا، یہ چہمگوئیاں شروع ہوتی ہیں کہ کوئی بد دعا دی، کوئی ایسا لفظ کہا کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکا اور وہ مر گیا۔ تو جب یہ چہمگوئیاں پہنچتی ہیں امام کے کان تک، اور کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی حضور بتائیے آپ نے اس شخص کے کان میں کہا کیا کہ جو کانپنا شروع ہو گیا اور تڑپنا شروع ہو گیا اور وہ گر کے مر گیا، وہ بدقماش؟ تو آپ نے کہا اس کو بدقماش نہ کہو، اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر دے گا۔ حضرت آپ نے کہا کیا؟ فرمایا میں نے تو اس سے کوئی خاص بات تو نہیں کی، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا۔ اب یہ بات تو ہم ہر دفعہ سنتے ہیں، مسجد کے جو لوٹے چوری کر کے لے جاتا ہے، جو مسجد کا وال کلاک چوری کر کے لے جاتا ہے، کیا اس کو نہیں دیکھتا اللہ؟ لیکن بات میں وزن نہیں آتا، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن میرے قلب میں بات نہیں اترتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہنے والے کا سینہ وزندار نہیں ہوتا عمل سے، کھوکھلے سینے، بے وزن سینے، بے عملے سینے۔ خطیب آئے گا تو پیچھے بیٹھ کے سگریٹ کے کش لگا کے ادھر آ کے بیٹھ جائے گا، اس کے معمولات کیا ہیں؟ وہ گھر میں بیٹھ کے پڑوسی خاتون کے اوپر بدنظری کر رہا ہے، ادھر آ کے واز کر دے گا۔ تو وزن کہاں سے آئے گا؟ زبان میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟
امام زادے نے کان میں کوئی نئی بات کہہ دی نہیں، یہی کہا کہ تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کا اثر اتنا تھا، اس کی تاثیر اتنی تھی کہ وہ شخص محسوس کر گیا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، خشیت الہی سے کانپنا شروع ہو گیا، اسی خوف میں جہاں بلند ہوا زمین پہ گرا اور جان دے دی۔ تو جو شخص اللہ کے خوف کی ابتلا میں دنیا سے جائے تو میرا اللہ تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کر دے گا۔ لوگوں، اگر آپ کے دن اور رات میں آج کی بات چیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اپنے آپ کو دوش نہ دینا، یہی سمجھنا کہ جو آیا تھا خطاب کرنے کے لیے وہ بے عملہ تھا۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی، یہ چیز اتنی مہنگی ہو گئی، وہ چیز اتنی، یہ فلانا جی زرداری ایسا، تو عمران خان ایسا، تو نواز شریف ایسا۔ اور ہماری اپنی، جس کو جتنا موقع ملتا ہے اتنی چوری کرتا ہے، جس کو جتنا۔ دفتر والے، ہاں جی وہ صحیح نوکری لوا رہے ہو، کوئی ایسی نوکری ہو جس میں کام نہ کرنا پڑے، یعنی حرام کی تجھے ملتی رہے تو خوش ہے، اس پہ کام نہ کرنا پڑے، ایسی نوکری ہو۔ تو ہم بنیادی طور پہ ہڈ حرام ہو گئے ہیں، ہمیں رب دے رہا ہے۔ بھائی میں چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے کہ جب میں پینسل پکڑ کے لکھنا شروع کرتا تو پینسل چھوٹی ہو جاتی، اس کو گھڑ کر کے، تو پیانو کا جو بال پوائنٹ ہوتا تھا نا، اس کی نیلے رنگ کی کیپ وہ پیچھے ہم لگا لیتے تھے کہ یہ چھوٹی ہو گئی ہے، اب اسے لکھا نہیں جا رہا۔ آج میرا بچہ ہر دوسرے دن جاتا ہے اسکول میں، پینسل گھما کے آ جاتا ہے۔ یہ برکت کہاں سے آئی ہے کہ آج میں اس کے لیے ہر دوسرے تیسرے دن ایک نئی پینسل دے دیتا ہوں؟ یہ موبائل ہے، کبھی تصور تھا آج سے 25 30 40 سال پہلے، 40 سال پہلے جو 1 ایکڑ 8 من گندم دیتا تھا آج 60 من گندم دے دیتا ہے۔ 40 من 50 من تو عام ہے۔ پہلے جو بڑا زمیندار ہوتا تھا نا، میرے جو سسر ہیں نا وہ ایسے مظفر گڑھ علاقے کے بڑے زمیندار، تو ان کے پاس ویسپا اسکوٹر ہوتا تھا۔ تو جو بڑے زمیندار ہوتے تھے، 3-4 مربے والا زمیندار، وہ ویسپا اسکوٹر پہ پھرتا تھا۔ جس کے پاس ویسپا اسکوٹر ہوتا تھا ہم کہتے تھے یار یہ بڑا زمیندار ہے۔ آج ایک ایک گھر کے اندر 4 موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں کہ نہیں کھڑی؟ لیکن اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرص اور طمع ہو گئی، لالچ ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے پاس رزق بھی ہے، ہمارے پاس روٹی بھی ہے یار۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب محنت کش آدمی جو ہے نا، یہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا، یہ چند سال پرانی بات کر رہا۔ گھر میں جو شخص محنت کے لیے، مزدوری کے لیے جاتا تھا، روٹی کے ساتھ ترکاری اس کو ملتی تھی، باقی سب پیاز سے پانی سے روٹی کھاتے تھے۔ جو محنت کرنے جاتا تھا، کوئی دال بنی ہے، کوئی ساگ بنا ہے، کوئی چیز بنی ہے، ترکاری اس کو دیتے تھے، جس نے صبح محنت کرنی ہوتی تھی کہ اس کے جسم میں جان آئے، اس نے محنت کرنی ہے، پیاز سے کھا لی، چٹنی سے کھا لی۔ ابھی ہے کیا؟ یہ پھیلتا کیسے ہے؟ یہ بڑی سائنس ہے۔ جب تک میرے پاس ٹچ موبائل نہیں آیا تھا نا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا ٹچ موبائل۔ میں دوسروں کو دیکھتا تھا ٹچ موبائل ہے، ٹچ موبائل۔ ٹچ موبائل آ گیا، اب جب ٹچ موبائل آیا تو اب پتہ چلا نہیں، ٹچ میں تو بڑے 8,000 والا بھی ہے اور 1.25 لاکھ والا بھی ہے۔ پھر وہ کوئی ایپل شیپل آ گیا، اب وہ استعمال کرنا آتا ہے نہیں آتا ہے، ادھر وہ
ایپل کا نشان بنا ہوا ہے تو اسٹیٹس سمبل ہو گیا. اس کے پاس گاڑی آ گئی تو اب مجھے بھی چاہیے, اس کے گھر میں فریج آ گیا تو مجھے بھی چاہیے. یہ دیکھا دیکھی میں مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے. ذرا اندازہ کریں, میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو, ساتھ والے گھر میں فریج آ گیا اور میری بیوی مجھے تانے دینے شروع کر دے کہ جی وہ بے شرم آدمی, یہ دیکھ ساتھ والے کیا تھے کیا نہیں تھے, یہ ترقی کر کر کے فریج لے آیا ہے گھر میں اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بے شرم آدمی کچھ کر قسطوں پہ اٹھا کے لیا, فریج تو لیا. تو ایمانداری کر رہا ہے, لوگ اوپر کی کمائی سے پتہ نہیں کتنا آباد ہوئے بیٹھے ہیں, بڑی لگتی ہے اوپر کی کمائی, اللہ معاف کرنے والا ہے, چھوڑ دو اس کو. بیوی نے 4-6 تانے دیے, اس کا ایمان ڈاواڈول ہوا, کسی سے پکڑے 500, کسی سے پکڑے 1000, پھر وہی شروع ہو گیا, فریج آ گیا. ابھی فریج کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ فریج کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, اگلے 10 منٹ پہ ختم. فریج اس بندے کو چاہیے ہوتا ہے گھر میں جس کا رزق اللہ اتنا دراز کر دے کہ وہ شکم سیر ہو جائے پھر بھی بچ جائے. تو اس کو ہی ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کل خراب نہ ہو جائے میں فریج میں رکھ دوں, یہ دودھ ہے یہ خراب نہ ہو جائے میں فریج میں رکھ دوں. جس کا رزق دراز ہو جائے, جس کا رزق وافر کر دے اللہ, اس کی بھوک سے زیادہ کر دے میرا اللہ, وہ شاکروں میں سے ہونا چاہیے, شکر گزاروں میں سے ہونا چاہیے, شکر کرنے والوں میں سے ہونا چاہیے, یا حاسدوں میں سے ہونا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے, مقام شکر کا تھا. اے میرے رب تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے رزق کو اتنا فراخ کر دیا کہ مجھے اب یہ فکر ہے کہ کل یہ کہیں خراب نہ ہو جائے, بجائے اس کے کہ میں حسد کروں کہ اس کے گھر فریج آ گیا. یہ کیا ہے, یہ بھوک کیا ہے؟ دیکھو مجھے بھوک ہے 1 روٹی کی, تو میرے پاس ہے آدھی روٹی, لیکن مجھے بھوک ہے 1 روٹی کی. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ساتھ تازہ گوبر کیا ہے گائے نے, مجھے چاہیے کہ میں موٹا گوبر لے کے اس آدھی روٹی کے اوپر لیپ دوں, پھر تو وزن پورا ہو جائے گا نا. یہ بات کتنی اچھی ہوگی, پھر میں اس کو کھا لوں, کیونکہ مجھے تو 1 روٹی کی بھوک ہے اور میرے پاس آدھی روٹی ہے. اب وہ تازہ گرم گوبر, وہ میں اگر روٹی پہ لیپ دوں تو لوگ کیا کہیں گے, بے وقوف آدمی, جو پاک رزق تھا وہ بھی تو نے گندا کر دیا, وزن تو بڑھ گیا, لیکن تو اندھا ہے, تجھے پتہ نہیں کہ یہ غلاظت ہے, یہ ناپاکی ہے. تو لوگوں حرام کھاتے ہوئے تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اگر رب نے آدھی روٹی دی ہے تو پاک, وہ گند اٹھا کے اس پاک مال میں شامل کر لو گے. پورے دودھ کے کڑاہے میں 1 قطرہ پیشاب کا گر جائے. ہم بے برکتی کو روتے ہیں, میرا اللہ کی بے برکتی دور فرمائے. یہ سوچ کی بھی ہوتی ہے, بدگمانی کی بھی ہوتی ہے, عمل کی بھی ہوتی ہے, یہ چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, کبھی سوچ سکتے تھے اس علاقے میں ایسی مسجد بنے گی. مسجد نبوی تھی, کچی مسجد تھی, کچی دیواریں, کچی اینٹیں, لیکن پیڑ تھی, شان تھی, شوکت تھی. حاضرین محترم, مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے, اور اس کے بعد پھر اختتام, کہ سبز پگڑی پہنے ایک نورانی چہرے کا, ہلکی داڑھی نکلی ہوئی وہ نوجوان مرغیوں کا کاروبار کر رہا تھا. یہ مجھے پولیس والا بتا رہا تھا.
کیا ہوا کہ جب وہ مرغیاں لے کے چلا تو سپلائی کرنے والے نے 4 مردہ مرغیاں جو تھیں وہ کوڑے دان میں ڈالنے کے لیے جب گیا تو کہنے لگا وہ نوجوان کی یہ 4 مردہ مرغیاں بھی مجھے دے دو. تو اس نے کہا کیوں، تو اس کو بھی بیچے گا؟ کہنے لگا نہیں، وہ رستے میں پولیس والے ملیں گے نا ان کو دوں گا. تو یہ جو کاروبار کرنے والا تھا کہنے لگا مردار دے گا، یہ تو حرام ہے، تو حرام ان کو دے دے گا. تو نوجوان کہنے لگا جو میں زندہ دوں گا کیا وہ حلال ہوگی اس کے لیے؟ وہ بھی تو حرام. لوگوں بس یہ فرق ہے. جس روز ہم نے اس فرق کو پہچان لیا میرا اللہ تمہارے تھوڑے میں برکت ڈال دے گا. آمین. قسم کھاتا ہوں میں نے نوکری کی ہے 23 سال نوکری کی ہے، اور اگر ٹریننگ کا بھی عرصہ لگائیں 2.5 سال تو تقریباً 25.5 سال. ایسے ایسے وقت بھی آئے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ کل کیا ہوگا، ہاتھ پھیلا نہیں سکتا، ادھار لے نہیں سکتا. میرا رب راستہ نکالتا ہے، توکل کر کے تو دیکھ. وہ رزق دینے والا ہے. یہ ممکن کیسے ہے کہ میں اپنا کام پورا کروں، میں کوشش کروں، میں محنت کروں، اور جو کام رزق دینے کا اس کے ذمے ہے وہ نہ کرے؟ یعنی میں بندہ بشر ہو کے میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں، تو وہ مالک جو قادر ہے، جو مالک کن فیکون ہے، وہ اپنا کام پورا نہ کرے؟ اس کو نہیں آتا کام اپنا، وہ تھک جاتا ہے، اس کو اونگ آ جاتی ہے، وہ کہیں اور متوجہ ہو جاتا ہے، تمہیں بھول جاتا ہے. وہ بھول سکتا ہے. اگر تم نے اپنا کام پورا کیا ہے پھر بھی اس نے تھوڑی دی ہے تو یہ اس کی مصلحت ہے. وہ ہے جو نازک سے بیج کو جو زمین کے اندر تم دبا دیتے ہو اس کے اندر بھی زندگی کو پروان چڑھاتا ہے. جو سمندروں کی اتاہ گہرائیوں میں سیپیوں کے اندر موجود مہین سے باریک سے کیڑوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے. وہ رزق نہیں دے گا؟ یہ ممکن کیسے؟ ہمیں اپنی لالچ اور طمع کو بند کرو. کل میں مولانا سے بات کر رہا تھا، ایک تقریب میں بیٹھا تھا. میں نے کہا میں آج محفل میلاد پہ آیا ہوں، آپ لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں اور میرے ہاتھ چھو رہے ہیں، میں تو یہ لوگ میری خدمت کر دیں گے میں چلا جاؤں گا. اصل مبارکباد کا تو مستحق ہوا ہے کہ میرے آقا نے اس کو اپنی محفل میں بلایا. میں تو یہ لفافہ پکڑ کے چلا جاؤں گا. میری تو روزی روٹی ہو گئی ہے کہ میرے دل میں یہ نیت ہے. تو نیتیں ہیں، اپنی نیت کو اخلاص کر لیا، بدگمانیاں چھوڑ دو. ذرا سا کسی کو کال کی ہے، اس نے فون نہیں اٹھایا تو یار یہ میرا فون نہیں چاہتا، یار یہ میں ٹھیک ہے، یہ وہ میں ٹھیک ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے یار اس بندے کو تو کورونا تھا، وہ تو شدید علیل تھا. ہر بات میں کوئی بات ہو جائے سب سے پہلے بدگمانی. ایک روز کیا ہوا، میں کوئٹہ میں ہوتا تھا تو میں نے جیب میں رکھے 1000 کروڑ، 2002 یا 2003 کی بات ہے. 1000 کروڑ جیب میں رکھا. تو اب میں دیکھوں تو 1000 کروڑ. میرے گھر میں نا ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا تھا جو میں نے رکھا ہوا تھا، وہ پڑھتا تھا اور پھر وہ کھیل کود کے واپس آتا تھا. تو ایک دم میرا دماغ گیا کہ اس میں نے اپنی بیوی سے کہا کیونکہ وہ زمینداروں کی بیٹی ہے تو انہی کے ذریعے وہ بچہ آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ تیرے لڑکے نے جو ہے نا یہ اٹھایا. کہنے یہ ہو نہیں سکتا، ہم نسلوں سے جانتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں یہ اس نے اٹھایا. تو میرے سے ناراض ہوگی کہ یہ آپ کیا اور فلانا. میں بھی اس سے ناراض ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں بیٹھا جناب، جا کے چائے کا کپ آیا اور سڑا سا منہ بنا کے میں چائے کے گھونٹ پینے لگا. دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو 1000 کا نوٹ دوسری جیب. یقین مانو خدا کی قسم میں اپنے دل میں اس بچے کے سامنے اتنا شرمندہ کہ اتنا غلیظ آدمی ہے تم. یہ تو میرے اپنے من کی غلاظت تھی نا.
کہ میں نے یہ سوچا کہ اس نے چوری کی ہے، وہ معصوم بچے پہ میں الزام لگائے بیٹھا ہوں دل ہی دل میں۔ وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ ہاتھ نہیں اٹھایا میں نے، ورنہ تو لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے۔ وہ معصوم بچے پہ میں الزام لگائے بیٹھا ہوں کہ اس نے چرائے، جیب میں ہاتھ ڈال۔ پتہ نہیں کتنی بے برکتیاں ہم لے کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہر ایک گناہ معاف Singkat